جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ حضرت عمر فاروق کو کہہ دیں وہ پڑھا دیں, اور حضور سے کہیں کہ آپ کسی اور کو کہہ دیں. تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا کہ عائشہ کہتی ہیں کیا حضور آپ کسی اور کو کہیں, ابو بکر صدیق جو ہے وہ اس کیفیت میں نماز نہیں پڑھا سکیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو نماز پڑھائیں. پھر انہوں نے تیسری بار کہا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, ابو بکر سے کہیں نماز پڑھاؤ, تم تو مصر کی جو ہے نا عورت کی طرح ہو, زلیخا کی طرح. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم عورتیں بھی بالکل اسی کی طرح. اس کی وجہ جو محدثین نے لکھی بڑی لطیف اور باریک لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ایک بار میں حضور فرماتے کہ ابو بکر سے نماز پڑھوا دو اور دوبارہ یہ ڈسکشن نہیں ہوتا تو بعد میں آنے والے یہ بحث کر سکتے تھے کہ یہ بیماری کے عالم میں حضور پہ بخار کی شدت تھی, اتنی تھی کہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے اور غشی آ رہی ہے, بے ہوشی کے دورے پڑ رہے ہیں. تو ممکن ہے حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علی کو امام بناؤ, لیکن اس غشی میں اور بھول میں انہوں نے کہہ دیا کہ ابو بکر کو امام بناؤ. تو لہٰذا اس سے ابو بکر کی امامت ثابت نہیں ہوتی. یہ بحث چھڑ سکتی تھی کیونکہ ایک پچھلی بحث گزری ہے کہ حضور نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا, غدیر خم کے موقع پر. تو یہ بحث شیعہ سنی میں چھڑ سکتی تھی. تو حکمتاً اللہ نے کام کرا دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ چاہتی تھی کہ میرے والد نماز پڑھائیں گے تو روئیں گے, لیکن حضور نے فرمایا تم اصل میں یہ کروانا چاہتی ہو کہ 3 بار ثابت ہو جائے حکم کہ ابو بکر امام ہوگا. پس پردہ حکم یہ ثابت ہوا نا اس سے, اس سے بار بار ضد کر رہی تھی. حضور نے فرمایا تم ان عورتوں کی طرح کر رہی